پرندے جن کو اس اللہ نے زمین کے گڑھوں، دروں کے شگافوں اور مضبوط پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسایا، جو مختلف طرح کے بالوں پر اور جداگانہ شکل و صورت والے ہیں، جنہیں تسلط الہی کی باغ ڈور میں گھمایا پھرایا جاتا ہے، جو کشادہ ہوا کی وسعتوں اور کھلی فضا میں پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں ان کے جسموں کے بوجھل ہونے کی وجہ سے فضا میں بلند ہو کر تیز پروازی سے روک دیا اور انہیں ایسا بنایا کہ وہ زمین سے کچھ ہی اونچے ہو کر پرواز کر سکیں۔ اس نے اپنی لطیف قدرت اور باریک صنعت سے ان قسم قسم کے پرندوں کو مختلف رنگوں سے ترتیب دیا۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایک ہی رنگ کے سانچے میں یوں ڈھلے ہیں کہ جس رنگ میں انہیں ڈبو دیا گیا اس کے علاوہ کسی اور رنگ کی ان میں آمیزش نہیں کی گئی، اور بعض اس طرح سے رنگ میں ڈبوئے گئے کہ جس رنگ کا طوق انہیں پہنا دیا گیا وہ اس رنگ سے نہیں ملتا جس سے خود رنگین ہے۔ ان سب پرندوں سے زائد عجیب الخلقت مور کہ جسے موزونیت کے محکم ترین سانچے میں ڈھالا اور اس کے رنگوں کو ایک حسین ترتیب سے مرتب کیا۔ یہ حسن و توازن ایسے پروں سے ہے کہ جن کی جڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، اور ایسی دم جو دور تک کھینچی چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنی لپٹی ہوئی دم کو پھیلا دیتا ہے تو اسے ایسے اونچا لے جاتا ہے کہ وہ اس کے سر پر سایہ فگن ہو کر پھیل جاتی ہے، گویا وہ مقام دارین کی اس کشتی کا بادبان ہے جسے اس کا ملاح ادھر ادھر موڑ رہا ہو۔ وہ اس کے رنگوں پر اتراتا ہے اور اس کی جنبشوں کے ساتھ جھومنے لگتا ہے۔ اگر بغیر دیکھو تو اس کے پروں کی درمیانی تیلیوں کو چاندی کی سلائیاں تصور کرو گے، اور ان پر عجیب و غریب ہالے بنے ہیں، اور سورج کی شعاؤں کی مانند جو پر و بال اگے ہیں انہیں زردی میں خالص سونا اور سبزی میں زمرد کے ٹکڑے خیال کرو گے۔ اگر تم اسے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے تشبیہ دو گے تو یہ کہو گے کہ وہ ہر موسم بہار کے چنے ہوئے شگوفوں کا گلدستہ ہے، اور اگر کپڑوں سے تشبیہ دو گے تو وہ رنگ برنگ کے ان نگینوں کی طرح ہیں جو مرصع بجواہر چاندی میں دائروں کی صورت میں پھیلا دیے گئے ہیں۔ وہ اس طرح چلتا ہے کہ جس طرح کوئی متکبر محو کرام ہوتا ہے، اپنی دم اور پر و بال کو دیکھتا ہے تو اپنے پیرہن کے حسن و جمال اور گل و بند کی رنگتوں کی وجہ سے کہا لگا کر ہنستا ہے، مگر جب اپنے پیروں پر نظر ڈالتا ہے تو اس طرح اونچی آواز سے روتا ہے گویا فریاد کر رہا ہو، اپنے سچے درد دل کی گواہی دے رہا ہو، کیونکہ اس کے پیر خاکستری رنگ کے اور دوغلے مرغوں کے پیروں کی طرح باریک باریک پتلے ہوتے ہیں۔ یہ مور گویا کہ وہ سیاہ رنگ کی اوڑھنی میں لپٹا ہوا ہے، لیکن اس کی آب و تاب کی فراوانی اور چمک دمک کی بہتات سے ایسے گمان ہوتا ہے کہ اس میں تر و تازہ سبزی کی الگ سے آمیزش کر دی گئی ہے۔ اس کے کانوں کے شگاف سے ملی ہوئی بابونا کے پھولوں جیسی ایک سفید چمکیلی لکیر ہوتی ہے جو قلم کی باریک نوک کی مانند ہے۔ وہ لکیر اپنی سفیدی کے ساتھ اس جگہ کی سیاہیوں میں جگمگاتی ہے۔ کم ہی ایسے رنگ ہوں گے جس نے سفید دھاری کا کچھ حصہ نہ لیا ہو، اور وہ ان رنگوں پر اپنی آب و تاب کی زیادتی اور اپنے پیکرے ریشمی کی چمک دمک اور زیبائش کی وجہ سے چھائی ہوئی ہے۔ وہ ان بکھری ہوئی کلیوں کی مانند ہے جنہیں نہ فصل بہار کی بارشوں نے پروان چڑھایا ہو اور نہ ہی گرمیوں کے سورج نے پرورش کیا ہو۔ یہ مور کبھی اپنے پر و بال سے برہنہ اور اپنے رنگین لباس سے عریاں ہو جاتا ہے۔ اس کے بل و پار لگاتار جھڑتے اور پے در پے اگرنے لگتے ہیں۔ وہ اس کے بازوؤں سے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح ٹہنیوں سے پتے، یہاں تک کہ جھڑنے سے پہلے جو شکل و صورت تھی اسی کی طرف پلٹ آتا ہے، اور اپنے پہلے رنگوں سے سرے منہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی رنگ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار کرتا ہے۔ جب اس کے پروں کے ریشوں میں سے کسی ریشے کو تم غور سے دیکھو گے تو وہ تمہیں کبھی گلاب کے پھولوں جیسی سرخی، کبھی زمرد جیسی سبزی اور کبھی سونے جیسی زردی کی جھلکیاں دکھلائے گا۔ بس تو پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ایک ایسی مخلوق کی حالت بیان کرنے سے بھی عقلوں کو مغلوب کر رکھا ہے کہ جسے آنکھوں کے سامنے نمایاں کر دیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔